لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الوافرۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وحاسدیہم ومعاندیہم وقاتلیہم وظالمیہم، من الآن الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ صلوات۔ قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، 1442 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آج بعنوان مقدمہ مظلومیت پہلی مجلس عزا ہے۔ 10 روز مسلسل مظلومیت کا مقدمہ لڑیں گے۔ ان 10 دنوں میں پہلے تو یہ بتائیں گے کہ 10,000 سال پلس کی تاریخ بشریت میں ظالم کون گزرا ہے، مظلوم کون گزرا ہے، ظالم کی سزا کیا ہے، مظلوم کی جزا کیا ہے۔ ظلم منتہی ہونے والا ہے اور مظلومیت دوام پذیر ہے۔ قرآن حدیث کی آیتوں کی روشنی میں جو صریح آیتیں ہیں
محکمات ہے، متشابہات نہیں۔ احادیث متواترہ کے ذریعے، آحاد کے ذریعے نہیں، خبر واحد کے ذریعے نہیں، ضعیف روایتوں سے نہیں، قوی روایتوں سے استدلال کریں گے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں 1442 ہجری میں مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اور ظالموں کو نیچا دکھانے کے لیے کیا پروسیجر ہو۔ گویا یہ ایک انقلابی اشرہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس میں ایک طرف تو علمی لیول مینٹین رکھا جائے گا، اسٹیبلش کیا جائے گا، دوسری طرف اس کو عام فہم بنایا جائے گا، تیسری طرف اس میں انفارمیشن کی بھرمار ہوگی، اور چوتھی طرف اس میں ریفارمیشن بھی ہوگی کہ اشرے کے بعد کچھ تبدیلی آئے گی اشرا سننے، دیکھنے، پڑھنے والوں۔ شہید اعظم ابو الاحرار فرزند سید الابرار بابائے ائمہ اطہار مرکز انوار نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول غریب زہرا نواب کربلا حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ اور ان کے باوفا اہل بیت و اصحاب و انصار کی قربانیوں کے باعث آج ہم الحمدللہ کلمہ گو ہیں۔ ہم حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت بھی مقروض حسین ہے۔ ہم مدیون مظلوم کربلا ہے، اس لیے کہ وہ سرکار نہ ہوتے تو آج تو کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا۔ علی ولی اللہ پہ نہ جھگڑیے، علی ولی اللہ کے بیٹے نے لا الہ الا اللہ بھی بچایا ہے، محمد الرسول اللہ بھی بچایا ہے۔ اچھا جی، قبل اس کے کہ میں آیت کو شروع کروں اور آیتیں پڑھوں، آج ایک بات سن لیجئے کہ ہم نے گفتگو کا محور رکھا ہے مقدمہ مظلومیت، آپریشن کا کیس ہم نے دائر کرنا ہے، اور اس میں ہم یہ بھی بتائیں گے قرآن میں اس کا جو اپوزٹ ہے، ظلم کا اپوزٹ وہ ہے عدل، اور عجیب منزل فکر ہے قرآن میں، دیکھ لیجئے عدل کا ذکر 14 مرتبہ ہے قرآن میں۔ چودہ مرتبہ عدل کا لفظ 14 مرتبہ، مشتقات اس سے بھی زیادہ ہیں۔ بالکل اسی طرح صبر کا ذکر بھی پورے قرآن میں 14 مرتبہ، جیسے امامت کا ذکر 12 مرتبہ، خلافت کا ذکر 12 مرتبہ، اولئک هم المفلحون 12 مرتبہ، آمن 5 مرتبہ۔ یہ بتانا بھی ضروری ہے قرآن کوئی حادثاتی کتاب نہیں ہے، یہ پری پلاننگ ہے سب۔ جیسے یوم کا لفظ 365 مرتبہ، اب میں سمجھاؤں الیوم سے کیوں
اعلان کیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم الیوم احل لکم الطیبات. یہ غدیر کو الیوم سے اس لیے بتایا کہ علی کا ذکر ایک دن نہیں کرنا، سارا سال ہی کرنا ہے. الحمدللہ جو میں مجمع کا انداز دیکھ رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. باہر بھی ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں، اللہ آپ کو اجر دے. اہلیان نیو یارک پر اللہ اپنی رحمتیں نشاور فرمائے. اللہ ہمارے آپ کے سب کے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں بالکل صحیح معنی میں محمد و آل محمد کے فٹ سٹیپس پر چلنے والا شیعہ بنا دے. ہے ماشاءاللہ یہی دلیل ہے شہید اعظم کے ذکر میں کس کثرت کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. اللہ ہماری یوتھ کو بھی زندہ و سلامت رکھے جو بہت بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. انتظامیہ کو بھی اللہ عز و جل، والنٹیئرز کو بھی جزا دے. آئیے تقریر کو شروع کر رہے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ ریفرنس نوٹ کر لیں، ریفرنسز بتا دیں گے کیونکہ ذرا یہ نیا ٹاپک ہے، ٹاپک یہ آپ کے لیے نیا ہے، اس لیے میں ریفرنسز بالکل بتاتا جاؤں گا. سورہ مبارکہ حج ہے، آیت نمبر 39، 40، 41، یہ تین آج پڑھنی ہے. اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ہے ان کو جن پر جنگ مسلط کی جاتی ہے. پتہ چلا اسلام میں جنگ کا آغاز ہے ہی نہیں، نہ کل تھا نہ آج ہے نہ کل ہوگا. اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، جنگوں کا مذہب نہیں ہے. جنگیں مجبوراً کرنی پڑی. اسلام جنگ کا مذہب نہیں ہے. جنگیں جو لڑنی پڑی مجبوری تھی. حملہ کرتے تھے تو دفاعی جنگ ہوتی تھی. اوزنا اجازت دی گئی ہے للذین، انہیں یقاتلون، جن کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے ان کو اجازت دی گئی. کیوں اجازت دی گئی؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، تو مظلوم کو حق ہے دفاع کا. توجہ رہے، یہ قرآن کا عجب رول ہے. مظلوم کو حق دفاع ہے. اگر مظلوم کمزور ہو تو اللہ نے جواب دیا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جنگ صرف مظلوم جیتے گا، ہم ساتھ مل کے جتوائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. تحقیق اللہ ان کی نصرت پر قادر نہیں، قدیر ہے. قادر میں اور قدیر میں فرق ہے. قادر وہ ہوتا ہے جو کبھی پاورفل ہو کبھی نہ ہو. مجاہد سو رہا ہے تو پاورفل نہیں ہے. قدیر وہ ہے جس سے قدرت کبھی چھین نہ سکے. یہ صفت مشبہہ ہے، یہ دوام بھی ہوتا ہے اور ساتھ رہتی ہے. قدیر جیسے والی، ولی، عالی، علی، بالکل ایسے ہی ہے. جیسے شریف، شریف سو رہا ہو تب بھی شریف ہے، جاگ رہا ہو تب بھی شریف ہے. علی سو رہے ہو تب بھی علی ہے، جاگ رہے ہو تب بھی علی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس جی،
बाबा का गौहर, ज़हरा का शौहर, हसनैन का बाबा, नबियों ने पुकारा, सब मिलके बोलो, मुमकिन की तबाही, तेरी कब्र के बाहर, तेरी कब्र के अंदर, नारे हैदरी, सवाल पैदा हुआ, मजलूम की शनाख्त कैसे हो? हमारे यहां, हमारी सोसाइटी में कोई बंदा अपने आप को जालिम नहीं समझता, सबसे बड़ा जालिम भी खुद को मजलूम ही समझता है। ऐसे है ना, एडमिट करने का तो रवाज ही नहीं। हर बंदा कहता है भाई मैं तो मजलूम हूं। अब मजलूम कौन होता है? अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बगैर हक़्क़िन, जिनको घरों से निकाल दिया गया वो है मजलूम। कोई समझे हैं या नहीं? अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बगैर हक़्क़िन, जिनको घरों से निकाल दिया गया, जायज न था उनका निकालना, वो है मजलूम। अब मजलूम की फहरिस्त बनाए। आदम दियार पे दियार फिर रहे हैं, इब्लीस के हमलों की वजह से, हसद की वजह से मजलूम है। कोई समझ रहे या नहीं? दियार हिजाज से खलील खुदा शाम जा रहे हैं, शैतानत शैतान की वजह से मजलूम है। नूह अपने सफीने में चंद एक को लेके छोड़ रहे हैं मदरलैंड को, इसलिए कि मजलूम है। मूसा यहूदियों के हाथों मजलूम है, ईसा मजलूम है। हुजूर जो हिजरत कर रहे हैं वो मजबूरन कर रहे हैं, इसलिए कि मजलूम है। अब समझ में आ रही मजलूम है कौन? जिसको वतन छुड़ाया जाए बगैर हक के, नाजायज वतन छुड़ा दिया, शहर बदर कर दिया, मुल्क बदर कर दिया, सूबा बदर कर दिया, जबरदस्ती, उसे कहते हैं मजलूम। उनका कसूर क्या था? इल्ला यकूलू रब्बुनल्लाह, उनको इसलिए शहरों से, घरों से निकाल दिया गया कि वो कहते थे हमारा रब अल्लाह है। समझे समझे जरा? अली के शियो, आले मोहम्मद खुद रब बनने नहीं आए, रब को मनवाने आए हैं। समझे? या अली वलौला दफ़उल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिउ व बियउन व सलवातुन व मसाजिदु युज़करु फी हस्मुल्लाहि कसीरा। और अगर अल्लाह बाज मजलूमों के जरिए बाज जालिमों के शर को दूर न करता तो कोई इबादत खाना रुए जमीन पे बाकी न रहता, न कनीसा होता, न कलीसा होता, न मस्जिदें होती। ये बाज मजलूमों की इन्वेस्टमेंट है, जिनको उनके घरों से तो निकाल दिया गया, उन्होंने अल्लाह के घरों को आबाद कर दिया। अब वो बीबी ज़ैनब का जुमला याद करें कि बीबी ज़ैनब ने दरबार यजीद में कहा, किद कैदक वमकुर मकरक वसअ सअयक वजाहिद जोहदक। अपना जोर लगा ले, कल न कहना मैंने जोर नहीं लगाया। और भी तेरे पास जुल्म है तो करके देख। वल्लाह ला तमहू जिक्रना वला तुमी तो वाहियाना। मैं अली की बेटी कसम खा के कह रही हूं, ना हमारा जिक्र मिटा सकेगा, ना हमारी वही को मार सकेगा।
मौला सलामत रखे। सही सर, शाबाश शाबाश, सलामत रहे सही साहब। सो रहे, जरा कुरान मजीद क्या दर्श दे रहा है समझे। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह बाज मजलूमों के जरिए बाज जालिमों के शर को खत्म न करता, लफ्ज अजीब है, समझ लीजिएगा आप अहले पंजाब जल्दी समझ आएंगे, अगर दफा न करता, सुभान अल्लाह, ये दफा दूर किया है, ये बीबी ज़ैनब का जुमला दफा दूर करने वाला है। हयात मिन नज़ल्ला जो इमाम हुसैन ने कहा, ये दफा दूर वाला है। बुअदन लकुम, हयात हयात, लानत हो तुम्हारे ऊपर, लानत दूरी ही का तो नाम है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, लानत दूरी ही को तो कहते। अगर दफा ना करता, दूर ना करता, शर को दूर ना करता, तो क्या होता, लहुद्दिमत, मुनहदिम हो जाते, सवामिउ व बियाउ व सलावात व मसाजिदो, जितने इबादत खाने हैं, जितने भी आसमानी मजाहिब वालों के सिनेगॉग्स हैं, चर्चेज हैं, फादर्स के, प्रीस्ट के, पादरियों के, पोप्स के सेमिनरीज हैं, मुसलमानों की मसाजिद है, जितनी जगहों पे अल्लाह का जिक्र होता है वो मुनहदिम हो जाती। वो जगह समझे जरा, इन्हिदाम समझते हैं ना, इन्हिदाम, ये बेवकूफ समझ रहे हैं इन्हिदाम जन्नतुल बकी से अहले बैत को मुनहदिम कर लेंगे। उन्होंने तो इस्लाम को मुनहदिम होने से बचाया है। पूरा इस्लाम मुनहदिम हो जाता। लहुद्दिमत, है हमारी दर्सगाह, हक का सीधा रास्ता, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। बड़े खुशरू दिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलावत। एक सवाल और पैदा हुआ, ये जो मजलूम हैं इनकी नुसरत तो पता चल गया, वो अभी बता के आया हूं, अला नसरिहिम लक़दीर, ये क्यों करता है अल्लाह इनकी मदद। सवाल अजीब है, मदद करता क्यों है। वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह तहकीक उनकी मदद करता है जो अल्लाह की मदद करते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह ने करबला वालों की मदद इसलिए की कि उन्होंने अल्लाह की मदद की। अगर बंदे अल्लाह की मदद कर सकते हैं, हम अली से अपने लिए मदद क्यों नहीं मांग सकते। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, अल्लाह तो कवी भी है, अल्लाह अजीज भी है। या अल्लाह मुझ देहाती को समझा 2 और 2 4 की तरह कि कौन है ये लोग, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर व लिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। अगर क्लियर कट समझना है तो अल्लाह ने बता दिया, ये वो मजलूम हैं जिन्हें जब भी तमकनत देंगे, जिन्हें जब भी इख्तिदार देंगे, तौफीक देंगे, कैपेबिलिटी देंगे, सलाहियत देंगे, तो ये 4 काम करेंगे। नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, अम्र बिल मारूफ करेंगे, नही अनिल मुनकर करेंगे। अब कितने कैंडिडेट है मुझे नहीं पता, कितने
فتنوں کی زیارت میں آپ پڑھتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اجر عظیم دے. حسن سماعت و نظارت کا شکریہ. تو گزارش احوال یہ ہے کہ آج یہ تمہیدی تقریر ہے. پہلی آج تو تمہید ہے، تمہید میں ہی ماشاءاللہ 10ویں تقریر کا ٹیسٹ آ گئے. یہ آپ کا ذوق ہے. انما الاعمال بالنیات. جس نیک نیتی سے میں نے پریپریشن کی ہے، جس نیک نیتی سے آپ عشرہ کرا رہے ہیں، جس نیک نیتی سے عشرہ پوری دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، آپ کی بھائیوں کی بہنوں کی دعائیں ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے 10 دن میں انشاءاللہ ایک چینج آئے گی، ایک انقلاب آئے گا فکری. سوچیں بدلیں گی الحمدللہ، سوچوں میں تبدیلی آئے گی، اور یہی ہمارا ہدف ہے. تو یہ 3 آیتیں مکمل ہو گئیں، اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں. ایک آیت اور سن لیجیے، یہ بھی آپ کو کام آئے گی. ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے. ماشاءاللہ آپ سید الموحدین کی قوم ہیں. حضور کے بعد اگر کسی نے توحید سکھائی ہے تو اس کا نام علی ہے. انت کما احب فاجعلنی کما تحب. تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بھی ویسا بنائے رکھنا جیسا تو چاہتا. توحید. ایسا کمثلہ شیء. قرآن نہیں بدلتا، یہ یاد رکھنا. قرآن کبھی نہیں بدلتا، انسان بدلتا ہے. نہ اللہ بدلتا ہے، نہ قرآن بدلتا ہے، نہ محمد و آل محمد بدلتے. بدلتا انسان ہے. یہ قرآن کیسے کہہ سکتا ہے کہ آج کسی کو رب کہے کل کسی کو رب کہہ دے؟ خدا را ایسی فکر مت لاؤ. شیعوں کا رب اللہ ہے، جو محمد و آل محمد کا بھی رب ہے. محمد و آل محمد اس کے بہترین وسیلے ہیں. اللہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے، انہیں ناراض نہیں کرتا. اللہ لوح محفوظ مٹا دیتا ہے، ان کے دل کو نہیں توڑتا. یہ تھوڑی فضیلت ہے محمد و آل محمد کی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آل محمد عجیب ہستیاں ہیں. اللہ عز و جل ان کے لیے تو وہ ایک چیز کہتے ہیں غض بصر، چشم پوشی. یہ لفظ اللہ کے لیے درست نہیں مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ جو غض بصر کرتا ہی نہیں وہ ان کے لیے غض بصر کر لیتا ہے، یعنی بریک دے دیتا ہے، چھوٹ دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اس نے طے کیا تھا کہ فطرس کو شفا نہیں دوں گا. جب فطرس نے گہوارے سے حسین کے مس کر لیا، اس نے لکھا مٹا دیا، حسین کو ناراض نہیں کیا. جیتے رہے، جیتے رہے، سلامت رہے. دیکھیے یہ لوح محفوظ تو نام سنا ہے نا. یہ لوح محفوظ 2 ہے. آج مجھ سے سن لیجئے، لوح دل پہ لکھ لیجئے. ایک لوح محفوظ ہے ثابت، ایک لوح محفوظ ہے ماحی. ایک وہ ہے جسے اللہ بالکل نہیں مٹاتا، ایک وہ ہے جسے اللہ مٹا دیتا ہے. دعا کے ذریعے،
صدقہ کے ذریعے اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ خرچ کریں، امام حسین کے لیے خرچ کریں، اللہ رسول کے لیے خرچ کریں۔ پیسہ تو بہت ہے ہمارے لوگوں کے پاس، جو ابھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے لیا ہے اسی کا بھی آپ خمس دے دیں تو المہدی والے کبھی ٹرے نہ پھیرے۔ تو یہ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیجئے کہ اللہ عز و جل اپنے لکھے کو مٹا دیتا ہے، کہے کو ٹال دیتا ہے، انکار کو اقرار بنا دیتا ہے اگر یہ چاہے۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ تو ایک آیت اور سماعت فرما لیجیے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دوستی یا روب یا دبدبہ یا خوف یا ڈر تمہیں اس چیز سے روک نہ دے کہ تم عدل نہ کرو۔ یہ آیت ہم سب کے لیے ہے۔ ہم عموماً دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اپنی کھوپڑی کم استعمال کرتے ہیں، دوسرے ہماری کھوپڑی پر حکومت کرتے ہیں، کبھی سیاسی، کبھی سوشل، کبھی ریلیجس، کبھی سینٹروں میں آنے والے، کبھی دوست احباب، اپنی کھوپڑی استعمال کم ہوتی ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے تمہیں کسی کی محبت، کسی کا روب، کسی کا دبدبہ مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کرو، یہی قریب تقوی ہے۔ تو عدل کے ساتھ آدمی تقوی کے قریب ہوگا۔ عدل، اچھا عدل ہے کیا؟ عدل کی دو تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، دونوں سن لیجئے۔ عدل کی ایک تعریف فقہا نے یہ لکھی، وضع الشیء فی محلہ عدل۔ ہمارے علماء اہل سنت نے لکھا وضع الشیء فی موضعہ عدل۔ ہمارے ہاں محل، ان کے ہاں موضع۔ شے کو پراپر جگہ، اس کی جگہ پہ رکھنا۔ اب یہ مائک ہے، اسے آپ نے یہ میرے منہ کے سامنے رکھا ہوا ہے سینیٹائزر سے غسل دے کر۔ اگر میں اس کو یہاں رکھوں تو چھوٹے بچے بھی ہنسیں گے کہ اس کی جگہ یہ چوف دہن کے سامنے ہے، سر پہ نہیں ہے، حالانکہ میں اس کا احترام کر رہا ہوں۔ بس میں نے بات کہہ دی ہے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو عشرہ پورا سمجھ جائیں گے۔ پھر میں تو اس کا احترام کر رہا ہوں، میں تو اسے منہ کی بجائے سر پہ رکھ رہا ہوں۔ تو کہا یہ جائے گا نہیں، اس کا محل سر نہیں ہے۔ کوئی بوڑھا ہو، بزرگ ہو، وہ آپ کے پاس آ جائے، آپ کہے آج مولانا تقریر نہ کرے، آج یہ کرے، آپ کر تو عزت رہے ہیں مگر ظلم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ یہاں تقریر کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے، ایج نہیں۔ اچھا جی، سو گئے، جاگے جاگے ذرا جاگے۔ میرے کوئی چچا آ جائیں، ماموں آ جائیں، خالو آ جائیں، میرے کوئی آ جائے، راجہ صاحب کہیں کہ چاچا جی یہاں آ جائیے، وہ لوگ پوچھیں جی وہ کہاں بیٹھے گا، یہ کہیں نیچے بیٹھے گا، آپ سارے ناراض ہو جائیں گے۔ حالانکہ انہوں نے کیا تو احترام ہے، مگر انہوں نے شے کو، شخص کو محل پہ نہیں رکھا۔
1442 ہجری میں اگر کسی مولوی کی جگہ غیر مولوی نہیں بیٹھ سکتا تو مولا کی جگہ کنورٹڈ کیسے بیٹھ گئے؟ وضع الشیء فی محلہ عدل ووضع الشیء فی غیر محلہ ظلم. عدل یہ ہے کہ جہاں جس کا مقام ہو اسے وہاں رکھے. میں اور مثال ذرا واضح کر دیتا ہوں. آپ مجھے کہیں مثال کے طور پر میرے نام کے ساتھ آپ کہیں کہ آج ہم مجتہد اعظم آیت اللہ العظمیٰ سخاوت حسین کو دعوت دے رہے ہیں. یہ میرے ساتھ دوستی نہیں ہے, یہ میرے ساتھ دشمنی ہے, کیونکہ میں اس سیٹ کے قابل نہیں ہوں جس سیٹ کے میں قابل نہیں ہوں. آپ میں اتنی سینس ہے کہ جو ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں لگا رہا ہے, آپ اس کو مرجع نہیں کہتے. انہوں نے اس کو معصوم کی جگہ پر خلیفہ بھی کہا, امام بھی بنا دیا, مولا بھی بنا دیا, ولی بھی بنا دیا, وسیع بھی بنا دیا. ذرا غور تو کریں. وضع الشیء, دیکھیے جوتے ہیں, جوتے کوئی سر پہ رکھ لے, جوتے کوئی سر پہ رکھ لے ظلم ہے. امامے کو پاؤں میں رکھ لے ظلم ہے. تو کیونکہ امامے کا مقام ہے سر, جوتوں کا مقام ہے پیر پاؤں. جو شے جس قابل ہے, اس لیے اللہ نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ عالم کی جگہ جاہل نہ بٹھاؤ, جاہل کی جگہ عالم نہ بٹھاؤ. دونوں طریقے سے ظلم ہے. کوئی سمجھ رہی ہے نہیں؟ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. اللہ نے مجاہد کو فضیلت دی ہے گھر بیٹھنے والے پر. اتنا بھی سینس نہیں آیا. جو ہر جنگ کا فاتح تھا اسے گھر بٹھا دیا, جو ہر جنگ سے فرار کرنے والے تھے انہیں خلافت کا منبر دے دیا. سمجھے ذرا, خدا نہ سمجھے. جارج جورڈاک نے جو تھیسس لکھا, یہ کرسچن ہے لبنان کا, یہ مسلمان نہیں ہے. اس نے جو تھیسس لکھا جس میں اس نے پی ایچ ڈی کی, اس میں اس نے ٹائٹل لکھا. ایک ٹائٹل ہوتا ہے سر ورق, ٹائٹل یہ تھا, اس عنوان جس کو آپ کہتے ہیں عنوان الصحیفہ, جیسے آپ کا عنوان الصحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب. اس نے جو ٹائٹل لکھا وہ یہ لکھا, قتل علیون لشدت عدلہ. علی قتل نہ ہوتے اگر عدل میں سخت نہ ہوتے. علی کی شہادت کی وجہ عدل ہے, عدل میں کوئی کمپرومائز علی نہیں کرتے تھے, اس لیے قتل ہو گئے. اب سمجھ میں آ گئی بات. انہی علی کو یہ حق حاصل ہے کہنے کا کہ الحکم یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. اقتدار کفر سے باقی رہ سکتا ہے, ظلم سے باقی نہیں. سمجھے ذرا خدا. آج بنی امیہ کہاں ہے, آج بنی عباس کہاں ہے, آج حسن البکر کہاں ہے, صدام کہاں ہے, داعش کہاں ہے, القاعدہ کہاں ہے, طالبان کہاں ہے, ضیاء الحق کہاں ہے, سپاہ صحابہ کہاں ہے, جنگوی کہاں ہے. اس لیے کہ اقتدار کفر سے باقی رہ سکتا ہے, ظلم سے باقی نہیں رہ سکتا. تب تو کہا اپنے بیٹوں کو کونا للظالم خصما
वलिलमज़लूम औना, तुम दोनों हसन और हुसैन जालिम के हमेशा दुश्मन बन के रहना, मजलूम के हमेशा हामी बनकर रहे। हम शियाने अली जालिम से नफरत व अदावत के वक्त उसका मजहब नहीं पूछते, मजलूम की हिमायत के वक्त उसका फिरका नहीं पूछते। यह है पूरे अशरे की थीम। फिर यह भी याद रखना, आदिल सिर्फ यही नहीं कि हमारे इमाम आदिल हो, नहीं, आपका पेश नमाज भी आदिल है, आपका पेश नमाज भी आदिल है। अगर एक बंदे का दिल मैं दुखा दूं पूरे कांग्रीगेशन में, मेरे लिए जमात कराना फेल हराम, मैं जमात नहीं करा सकता। क्यों? इसलिए कि मैंने जुल्म कर दिया, वो जिसकी रिस्पेक्ट वाजिब थी मैंने उसकी इंसल्ट कर दी। तो आदिल, अल्लाह भी आदिल, नबी भी आदिल, अंबिया भी आदिल, आइम्मा भी आदिल, मरियम व बतूल भी आदिल बीबियां, अदालत वाली बीबियां, मुज्तहिद भी आदिल, पेश नमाज भी आदिल, और मुआशरे में हर अली वाले को चाहिए कि वो आदिल हो। समझ में आई ये बात? हर एक आदिल हो। आज मैं देख रहा था ये चांद के ऊपर माशाअल्लाह हमारी कौम का जो बस चलता है वो ज्यादा मौलवियों बेचारों पे आज हमें रगड़ रहे थे, मौलवियों ने मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जैसा कि खुद तो ये अल्लामा हिल्ली बन गए। अल्लाह इनको हिदायत करे। जी हाँ, लड़ाइयां झगड़े खुद करते हैं, थोप हमारे सर पे देंगे। अल्लाह हिदायत करे आपको। मिसाल के तौर पे इख्तिलाफ भी हो जाए तो कोई इस्लाम और कुफ्र की जंग थोड़ी है, हल हो जाएगा। थोड़ा सब्र भी कीजिए, पेशेंस भी कीजिए। अल्लाह ताला हमारी कौम को सब्र दे, उलमा के एहतराम की तौफीक दे, मराजे के एहतराम की तौफीक दे, इन सब को अल्लाह आदिल बनाए। ये आपकी सफीने नजात आ रही है तो उसमें आप एक अदल पे भी लिखते हैं, एक नज़म किताब छप रही है, दीवान छप रहा है सैयद साहब का, तो उसमें आप जरा एक अदल पे भी लिखते हैं, राजा साहब भी लिखते हैं एक अदल, खावर साहब भी लिखते हैं, कुछ अदल पे भी लिखे ताकि पता चले कि अदल क्या है, इंसाफ क्या है, जस्टिस क्या है, जुडिशरी डिपार्टमेंट क्या है, क्या होता है अदल। अदल एअताओ, बस तकरीर का आखिरी जुमला, एअताओ ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हकदार को हक दे देना, ये अदल है। तो जिसे चाहो खलीफा बना लो, वो तो नहीं बन सकता ना जिसने फातिमा का हक गस्ब किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। छोड़ साहब लीजिए, जिसको चाहे मना ले, वो नहीं बन सकता। अली हक करे शक बे मुनाफिक, नारे हैदरी। बेशुमार बेशुमार शाबाश। बस तकरीर तमाम हो रही है। एअताओ ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हकदार को हक दे देना, ये है अदल। और सल्ब कर लेना उससे हक का, ये है जुल्म। बल्कि हमारे अहले सुन्नत ने भी लिखा, मौला का भी जुमला है, तबज़ीरुन व इसराफ, गैर एताइल हक़्क़ि ज़ी हक़्क़ा तबज़ीरुन व इसराफ। अगर आप हकदार को हक नहीं दे रहे तो आप शैतान के भाई हैं। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, तबज़ीर है, इसराफ है, फजूल खर्ची है, तबज़ीर है। अगर आप हकदार को हक नहीं दे रहे तो भाई सिर्फ इतना ही बता देना कि हमने ये मनसब शैतान के भाई को नहीं देना, मोहम्मद के भाई को देना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जवान जवान गली गली, अली 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 अली, गली गली, अली 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 अली, नारे हैदरी, या अली या अली या अली, मदद हक हैदर, और मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद का सलावत।
جس سے وطن چھڑایا جا رہا ہے وہ مظلوم، جو چھڑا رہا ہے وہ ظالم، خواہ وہ یزید ہو یا مروان ہو یا ولید ہو، جو چھڑوا رہا ہے وہ ظالم، جو چھوڑ رہا ہے وہ مظلوم۔ اگرچہ مظلوم کو حق ہے وہیں پر لڑنے کا، مگر جو گیو اپ کر دے، اپنے حق کو دے دے امت کی بہبودی کے لیے، اسے معصوم کہتے۔ جب مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ بہت سارے مواقع پہ خاموش رہتے ہیں، سرکار نے عجب جملہ کہا، لولا التقی لکنت ادھا من العرب، اگر تقوی مجھے مانے نہ ہوتا تو میں ان ساری مکاریوں کو ان سب سے بہتر جانتا، یعنی مکاریوں کا مقابلہ میں اچھا کر سکتا ہوں، تقوی مجھے مانے۔ جب متقی یا عادل خاموش ہوتا ہے اس کو بزدلی نہ سمجھو، بلکہ یہ شجاعت ہے، اپنے حق کو گیو اپ کر کے حق اسلام کو بچا لینا، اسی کا نام تو شجاعت ہے۔ اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو جب تک سلائیوا نہیں پھینکا کلے کفر کے سینے پہ چڑھے رہے، جب اس نے سلائیوا پھینک دیا ہٹ گئے، وہ بھی جانتا تھا کہ یہ عادل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلے بلایا گیا دربار میں، چلے حسین ابن علی، اکیلے نہیں چلے، سرکار غازی کو ساتھ لیا، 18 جوانان بنی ہاشم ہیں ہمراہ، 19 کل ہیں، 20ویں مولا حسین، صحیح روایت یہ 18 پلس ابو الفضل پلس مظلوم کربلا، 20 لوگوں کا قافلہ ہے، چلے ہیں۔ حسین ابن علی ڈے 1 سے تہاجم کے لیے نہیں چلے، مظلوم تھے، ظالم کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، اس لیے ظاہر ہے کچھ بھی نہ ہو، سینکڑوں کا دربار ہے، بعض نے تو ہزاروں لکھا۔ حسین ابن علی نے سب کو باہر کھڑا کر دیا اور ابو الفضل سے کہا کہ اگر میرے نعرہ تکبیر کی صدا کو بلند سنو تو سمجھنا خیر نہیں، پھر اندر آ جانا۔ ڈائلاگ شروع ہوئے، امام نے اپنا تعارف کرایا، ایھا الامیر وانت تعلم بان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی بنا فتح اللہ وبنا یختم ویزید رجل فاسق متجاہر بالفسق قاتل النفس المحترمۃ شارب خمر لائب بالکلاب ومثلی لا یبایع مثلہ نغدو وتغدو تنظر وننظر۔ جلدی کیوں کر رہے ہو؟ نصبح وتصبحون، کل دیکھ لیں گے۔ جب آواز دی اضرب عنقہ مروان میں، دوسرا جملہ ہے اقتلہ، اے ولید موقع ہاتھ سے نہ جانے دے، علی کے لال کو قتل کر دے۔ یہ سننا تھا۔ علی کے لال نے پہلا فصیح و بلیغ جملہ فرماتے یبن زرقہ، اور شرمندہ ماں کے بیٹے، تجھ میں یہ مجال؟ حسین ابن علی نے حسب و نسب بتا دیا، قتل امام میں ملوث وہی ہوتا ہے جو شرمسار ماں کا بیٹا، اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ ہے توحید آل محمد کے گھر کی۔ آل محمد پہ جب بھی مصیبت پڑی انہوں نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر۔ ابو الفضل آئے، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ دروازہ ٹوٹ گیا ہے ابو الفضل کے روپ سے۔ جیسے آئے ہیں
ساتھ میں 18 جوان ہیں، علی اکبر، قاسم، عبداللہ، جعفر، عثمان، اولاد عقیل، اولاد جعفر طیار. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر. سید الشہداء نے جو جملہ کہا، کئی عربی کے جملے ہیں، ترجمہ میں نے اپنے لفظوں میں یوں کیا ہے: ابو الفضل بھائی ابھی نہیں، کہا تو تھا نیو یارک والوں ابھی نہیں، بن گیا کبھی نہیں. واہ، اللہ آپ کو امام حسین پہ رونے والوں میں ممتاز کرے، ماشاءاللہ. بن گیا کبھی نہیں، پھر ام البنین کے بیٹے کو کبھی اجازت ملی ہی نہیں. واپس آئے، دروازہ بھاری نظر آیا. من وراء الباب، ہمارے دروازے کے پیچھے کون ہے؟ بی بی زینب کی آواز ہے. بھیا اور کون ہو؟ جب سے آپ دربار میں گئے ہیں، بہنوں نے سر پہ قرآن رکھا ہوا، اللہ کو واسطہ دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے پنجتن پاک کی ایک نشانی بچ گئی. جزاکم ربکم اجرکم علی الزہرا. سبحان اللہ. روایات بہت زیادہ ہیں، میں جلدی جلدی 2-4 جملے پڑھ کے اجازت لیتا ہوں. کہا بھیا، نانی اماں ام سلمہ نے یاد کیا، یہ شہادت حسین کے وقت بھی 10 محرم 60 ہجری میں یہ بی بی زندہ تھیں. یہ واحد حرم رسول ہے جو شہادت حسین کے وقت زندہ تھیں. 17 محرم کو جب خبر ملی تھی قتل حسین کی، تو یہ بی بی بنی ہاشم کی عورتوں کا جلوس لے کر رسول کی زہی پہ گئی اور کہتی تھی یا رسول اللہ قیامت کیوں نہ آ گئی، وہ بیٹا آپ کا ذبح ہو گیا جسے چومتے چومتے. یہ وہ بی بی ہے. ام سلمہ نے یاد کیا، حاضر ہوئے، عرض سلام کیا. کہا بیٹا میں نے سنا ہے ملک عراق جا رہے ہیں. ہاں جا رہا ہوں. بیٹا اگر ممکن ہو تو سفر کو ملتوی کر دو. کہا کیوں نانی اماں؟ کہا تمہارے نانا کہتے تھے جب میرا بیٹا عراق جائے گا زندہ واپس لے. حسین ابن علی نے جب پالیسی 7 جملہ دیا، شاء اللہ ہو ان یرانی قتیلا. نانی اماں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ کا اسلام نہیں بچتا جب تک میرا سر نہ کٹے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ ساحت سیحتن عظیمہ، چیخ نکل گئی. بنی ہاشم کی عورتوں میں پہلے یہ رواج نہ تھا چیخ کر پھوٹ پھوٹ کے بین کر کے رونے کا. چیخ نکل گئی. جیسے چیخ نکلی ماذا یبکی کہ یا چاہتا تھا. نانی اماں اتنی کیوں رو رہی ہے؟ کہا تمہارا بچپنا یاد آ گیا. اہل درد اہل عزا، تمہارا بچپنا یاد آ گیا. تمہارے نانا پہ ایک دفعہ وحی آ رہی تھی، وحی بڑی طویل تھی. تمہارے نانا نے کہا تھا ام سلمہ آج کوئی بھی آئے میرے حجرے میں نہ آنے دینا. تمہارا بابا آیا تھا میں نے پلٹا دیا، تمہاری اماں آئی میں نے پلٹا دی، تمہارا بھائی حسن آیا میں نے پلٹا دیا. تم بھی دیواریں پکڑ کے آئے تھے، اتنے چھوٹے تھے. میں نے جب تمہیں پلٹانا چاہا تھا نا، تمہارا نانا وہی چھوڑ کے نکل آیا تھا. سر پہ دستار نہ تھی، پاؤں میں نالین نہ تھی، اور کہتا تھا ام سلمہ یہ حکم میرے حسین کے لیے نہیں تھا. واہ فرزند زہرا، سبحان اللہ، کیا منزلت ہے. پھر ایک ایک کر کے واقعات کربلا کو ام سلمہ کو دکھایا ہے معجزے سے. غازی کے بازوؤں کا قلم ہونا، علی اکبر کے سینے میں نیزے کا لگنا، سے شعبہ تیر سے نہر ہونا اصغر کا، قاسم کا گرنا، اون و محمد کا گرنا، اور پھر ایک نشیب میں ایک غریب کو دکھایا جسے ہزاروں مارنے والے ہیں، ایک مارا جانے والا ہے. بی بی نے تڑپ کے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کا حسین ہے. جیتے رہو سلامت رہو. اب ماشاء اللہ کیا شور گریا ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحم کرے. مجلس تمام ہو رہی ہے. غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی، یہ قوت
سماعت سے محروم تھے، سن نہیں سکتے تھے۔ ان کی اہلیہ کہتی ہے کہ 27 اور 28 رجب کی درمیانی رات میں میں نے عجب منظر دیکھا، تہجد سے پہلے اٹھ گئے اور رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا میں تو کچھ سن نہیں سکتا، مگر پچھلے حصے رات کے سے میں دیکھ رہا ہوں محلہ بنی ہاشم سے بیویوں کی رونے کی اتنی آوازیں آ رہی ہیں کہ جتنا زور سے بادل بھی نہیں گرجتے، یوں روئی ہے بیویاں۔ کہا عروہ آہستہ بول، حسین وطن چھوڑ رہے ہیں، رسول زادیاں گریہ کر رہی ہیں۔ حسین ابن علی نانا کی زری پہ گئے، اماں کی مزار پہ گئے، بھائی حسن کے پاس گئے۔ راوی نے عجب جملہ لکھا، لما ذهب الحسین الى قبر جدہ ذهب كالجبل الراسخ ولما ذهب الحسین الى قبر امہ ذهب كالصبی الصغیر۔ جب نانا کی زری پہ جا رہے تھے کوہ باوقار کی طرح جا رہے تھے، اور جب اماں کی قبر پہ گئے چھوٹے بچے کی طرح کبھی گر جاتے کبھی سنبھل جاتے، کہتے اماں حسین آیا ہے، اماں حسین آیا ہے، اماں سلام ہو۔ قبر ہل گئی، پردیسی بیٹے میرا بھی سلام، غریب بیٹے میرا بھی سلام، شہید بیٹے میرا بھی سلام، جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ بس قافلہ تیار ہوا، بیبیاں سوار ہونے لگی، ایک دو جوان آتے اپنی عزیزہ کو سوار کرتے۔ گھر کا راوی کہتا ہے ایک بی بی کنیزوں کے جھرمٹ میں ایسی آئی، حسین سے کرسی چھوٹ گئی، غازی سے پہرا چھوٹ گیا، اکبر و قاسم سے معاونت عباس چھوٹ گئی۔ عجیب منظر ہے، ادھر سے حسین نے پشت پہ ہاتھ رکھا، دائیں کندھے کو اکبر نے پکڑا، بائیں کو قاسم نے پکڑا، ام البنین کے بیٹے نے اپنا زانو طے کیا، اور یوں علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہوئی۔ تبھی تو 11 محرم کو کہتی تھی ام البنین کے لال مدینہ میں تو نے سوار کیا، وہاں دشمنوں کا مجمع نہ تھا، آ بہنیں غریب ہو گئی، ماتم حسین۔